میں آج آپ کے سامنے سوسائٹی کا ایک منفی رویہ رکھنے جا رہا ہوں۔ عمومی طور پر بیٹے کی ولادت ہو تو چہرے پر خوشی ایسی کہ چاند اتر آئے، شادیانے بجتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بیٹی کی ولادت ہو تو عمومی رویہ یہ ہے کہ چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، اور اگر دوسری یا تیسری بیٹی ہو تو پھر تو ایسے کہ جیسے گھر میں قیامت بپا ہو گئی ہے، گویا کہ صف ماتم بچھ گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ بیٹا ہو تو خوشی، بیٹی ہو تو یہ رویے کیوں اجاگر ہوتے ہیں؟ حالانکہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کی ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی جس سے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، یوں ہی آپ بھی تو کسی بیٹی کی ہی بیٹے ہیں نا۔ تو یہ رویہ کیوں ہے؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ بیٹا ہمارے لیے بازو بنے گا، قوت اور طاقت بنے گا؟ یا یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو ہماری جائیداد اور پراپرٹی میں حصہ دیا جائے گا؟ یہ ساری سوچیں یقیناً بڑا چھوٹا پن اور کم ظرفی کو ظاہر کرتی ہیں۔ آخر بیٹے کو ترجیح گھروں میں کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یا تو ایسے لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، یا پھر یہ اپنی خواہش نفس کے اسیر ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کمزور ہو گیا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے اس ساری حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ آیت اور اس کا مضمون سمجھ لینے کے بعد اولاد میں تفریق کا رویہ کوئی نہیں رکھے گا، اور کوئی کسی کو ترجیح بھی نہیں دے گا، اور نہ ہی ایک کے ہونے پر خوشی اور دوسرے کے ہونے پر غم اور دکھ کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار نے ہمیں ارشاد فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ یہ اتھارٹی عورت کے پاس نہیں ہے جس پر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے اور اس پر جملے کسے جاتے ہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیٹا لائے یا بیٹی لائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے وہ اولاد نہیں دیتا، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اس لیے کسی میں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عورت کو نشانہ تنقید بنائے، اس پر جملے کسے۔ بھلا وہ عورت، وہ ساس، وہ مرد، وہ رشتہ دار کیسے کسی پر جملہ کس سکتے ہیں جن کو یہ علم بھی ہے کہ اولاد عورت کے اختیار میں نہیں ہوتی؟ وہ تو بیچاری گھٹ گھٹ کر جیتی ہے اور بہت اندر سے پریشان رہتی ہے جس کے ہاں اولاد نہ ہو۔ آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہے، اولاد نہیں ہے، ان کی عمریں 6، 6، 7ویں دہائی میں داخل ہو چکی ہیں، لیکن وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی اس بنیاد پر انہوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھیں۔ انہ علیم قدیر۔ انسان اپنی ہزارہ علم و آگہی کے باوجود یہ حقیقت نہیں جان سکتا اس کے حق میں کیا بہتر ہے، بیٹا یا بیٹی، یا اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، یہ انسان نہیں جان سکتا۔ اس لیے وہ مالک فرماتا ہے کہ اللہ سب سے بڑھ کر علم والا اور قدرت والا ہے۔ وہ جانتا ہے اس نے کسی کو کیا دینا ہے، نہیں دینا ہے، دینا ہے تو کیا دینا ہے، نہیں دینا تو کیا نہیں دینا ہے۔ اس بنیاد پر گزارش یہ ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین پختہ رکھیں۔ ہم نے تو سوسائٹی میں یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات عمومی طور پر بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ ماں باپ کی عزت بڑھاتی ہیں، ان کے دل کی ڈھارس بنتی ہیں، ان کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، اور جتنا ان کو بیٹیاں سمجھتی ہیں بیٹے نہیں سمجھتے۔ بیٹے تو بڑے ہو کر بعض اوقات سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بڑے خدمت گزار اور لائق بیٹے ہیں،
لیکن اکثریت اور عمومی رویہ یہی ہے کہ بیٹے آج کل زمانے کی رنگینیوں کا شکار ہو کر ماں باپ جیسے مقدس رشتے کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور عمومی طور پر بیٹیاں ماؤں کی عزتوں، باپ کی خدمتوں کا خیال رکھتی ہیں۔ ہاں، بعض بیچاری زمانے کی رنگینیوں کا شکار ہو کر پھسل بھی جاتی ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، جس چیز کو تم اپنے لیے بعض اوقات برا خیال کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ وہ بیٹا دے یا بیٹی دے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، خیر ہے۔ قدرت کے ان فیصلوں پر کبھی تنقید نہ کرنا، ورنہ بہت مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ کیسے جواب دو گے اس مالک کو جس نے اپنی شے تمہیں عطا کی اپنی مرضی سے اور تمہاری بہتری کے لیے عطا کی، اور تم تنقید کرتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کبھی نہ بھولیے گا، اور میں سمجھتا ہوں حضور کی یہ احادیث جسے یاد ہوں وہ کبھی بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہوئے بیٹیوں کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت برکت والی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں شہزادیاں عطا فرمائیں۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب بیٹی کی ولادت ہونے لگتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ چل زمین پر اتر، اللہ تیرے باپ کی مدد کرتا رہے گا۔ بیٹی کی ولادت کے وقت حدیث پاک کے مطابق 2 فرشتے گھر میں آ کر ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اتنا رحمت والا مرحلہ بیٹیوں کی وجہ سے پیش آتا ہے، تو اتنی کرم نوازی، عطا اور مبارک وجود اللہ نے دیا، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کو غیر اہم نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ بڑی انمول ہستیاں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بیٹا ہو یا بیٹی ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں، صحیح تربیت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔